اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لہا سبعۃ ابواب لکل باب جزء مقسوم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد دعائے سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد علی محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں مسلسل ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ بحمد خدا اس موضوع پر اب تک ہماری 52 تقاریر مکمل ہو چکی ہے، اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے 53ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، اب تک کی مجالس میں آپ کی خدمت میں تقریباً قیامت کے مراحل کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر یاد ہو تو قیامت کی بات ہم نے وہاں سے شروع کی تھی کہ قیامت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے قبروں سے اٹھایا جانا اور لوگوں کو میدان قیامت کی طرف لے کر آنا۔ اس میں پھر لوگوں کی 2 قسمیں بن جائیں گی۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہیں بڑی ذلت کے ساتھ اور مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ دیکھیے، یہ عام بات نہیں ہوگی۔ اگر فرض کیجئے کہ یہاں پر آپ کا کوئی گریبان پکڑ کر آپ کو مسجد سے باہر تک فقط لے کر جائے تو انسان برداشت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں برداشت نہیں کرے گا؟ وہ یہی کہے گا میری عزت ہے۔ ہو سکتا ہے اگر گریبان پکڑنے والا دوست بھی ہو تو اس پر بھی انسان بھڑک جائے۔ اگر بالفرض تم اکیلے میں مذاق مستی کرتے تو بات علیحدہ تھی، لیکن تم نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا اور یہ سلوک کیا، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے۔ لیکن ذرا انسان تصور کرے کہ قیامت کا میدان وہ میدان کہ جہاں پر اولین و آخرین کا مجمع لگا ہوا ہے، اور وہاں پر کسی انسان کو قبر سے نکلتے ہی اس طریقے سے گھسیٹتے ہوئے لایا جائے اور مارتا ہوا لایا جائے اور پھر میدان محشر میں بڑی ذلت کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو کتنی رسوائی کی بات ہوگی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو بڑی عزت دے کر، بڑے جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ سواریوں پر بٹھا کر اور نعمتوں کے ساتھ حوض کوثر پلاتے ہوئے اور نعمتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک انسان کو لایا جائے گا۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ قسم ہوگی لوگوں کی۔ اس کے بعد جب میدان محشر میں آ جائیں گے تو یہ ہو گیا پہلا مرحلہ کہ لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا۔
اس کے بعد پھر اعمال نامے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی جائیں گے. کچھ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پائیں گے, کچھ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پائیں گے, کچھ کو پشت سے جو ہے وہ اعمال نامہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہم وضو کی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں الٹے ہاتھ کی دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی, پالنے والے میرے اعمال نامے کو میرے الٹے ہاتھ میں نہ دینا. ولا من وراء ظہری, پالنے والے اس اعمال نامے کو میری پشت سے بھی نہ دینا. ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی, پالنے والے مجرموں کی طرح یہ اعمال نامہ میرے گلے میں نہ لٹکا دینا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ, اور میں جہنم کی ہتکڑیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہم الٹے ہاتھ کی جو ہے وہ دعاؤں میں پڑھتے ہیں. تو پھر کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں, الٹے ہاتھ میں, کچھ لوگوں کو پشت سے دیا جائے گا. پھر جب اعمال نامے دے دیے جائیں گے لوگوں کو کہا جائے گا پڑھو اب اور اپنا حساب کتاب خود کرو. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حساب و کتاب کی قطاریں لگ جائیں گی, میزان لگا دیا جائے گا, اعمال کو تولا جائے گا. اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ ہوگا. پل صراط کا مرحلہ عبور کرنے کے بعد اب جو ہے وہ ہمارے پاس 3 منزلیں بچ جاتی ہیں. ایک جنت کا مرحلہ, ایک جہنم کا مرحلہ, اور ایک مقام اعراف. اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ نشست میں ہم نے مقام اعراف پر گفتگو کر لی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا. مقام اعراف ایک ایسا مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے. کچھ لوگ اعراف پر کھڑے ہوئے ہوں گے, وہ شکر بھی کر رہے ہوں گے اور شکوہ بھی کر رہے ہوں گے. آپ کہیں ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ یا تو شکر کریں یا شکوہ کریں, یہ کیا بات ہے؟ کہ مقام اعراف وہ مقام ہے کہ جہاں پر جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی پہنچ رہی ہے اور جہنم کے عذاب کے شعلے اور اس کی جو ہے وہ گرم ہوا اور حرارت والی ہوا بھی جو ہے وہ وہاں پر پہنچ رہی ہے. تو جب وہ گرم ہوا دیکھیں گے تو پروردگار عالم کا شکر ادا کریں گے, پالنے والے اس سے بہتر یہ مقام ہے کہ تو نے یہاں لا کر ہمیں کھڑا کر دیا مقام اعراف پر. اور جب جنت کی طرف دیکھیں گے تو پالنے والے سے کہیں گے پالنے والے ہم جو ہے وہ شکوہ کرتے تجھ سے, کاش جو ہے وہ ہم تھوڑے بہت اچھے اعمال کر لیتے تو ہم یہاں پر پہنچ جاتے. ٹھیک ہے, تو ان کے 2 طریقے کے جذبات ہوں گے, ایک شکوہ بھی کر رہے ہوں گے, ایک جو ہے وہ شکایت بھی کر رہے ہوں گے اپنے آپ سے, اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس پر اب کئی قسم کے لوگ ہوں گے, وہ سب آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا. انبیاء علیہ السلام ہوں گے, اولیاء ہوں گے, اہل بیت علیہ السلام ہوں گے, جو اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے یہاں سے اور انہیں جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. اسی طرح جو ہے وہ مقام اعراف پر کچھ شہداء بھی کھڑے ہو جائیں گے. حالانکہ اگر انسان غور کرے تو اس جو ہے وہ بھری کائنات میں رسول اللہ, اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام, ائمہ علیہ السلام, 14 معصومین, انبیاء علیہ السلام, ان کے بعد جو ہے وہ سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ شہید کا ہی مقام ہے, سب سے بلند مرتبہ. لیکن انہیں لا کر مقام اعراف پر کیوں کھڑا کر دیا؟ پالنے والے ان کی جگہ تو جنت ہے, لیکن کیا جواب تھا؟ کیوں لا کر کھڑا کر دیا نہیں مقام اعراف پر؟ ہاں, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے, کے والدین کے گنہگار ہوں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا, جب والدین کے گنہگار ہیں اور شہید بھی ہے تو اب شہادت کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا نہیں جا سکتا, اتنا بلند مرتبہ ہے, اور والدین کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکیں گے. دونوں وجہ سے رکے ہوئے, اور ان کا یہی عذاب ہے کہ انہیں یہیں کھڑا رکھا جائے گا اور اس وقت تک کھڑا رکھیں گے جب تک عالم محشر میں سناٹا نہیں ہو جاتا. سب کو حساب کتاب کر کے عبور کر کے جو ہے وہ جنت اور جہنم کے پاس بھیج دیا جائے گا, اور یہ اب تک مقام اعراف پر کھڑے رہیں گے. اور اس کے بعد جب سب چلے جائیں گے اس کے بعد پروردگار عالم کی رحمت نازل ہوگی اور انہیں بھی پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب مقام اعراف کے بعد جب وہاں پر گئے جنت اور جہنم کے دروازے پر, تو پھر بیان کیا آپ کی خدمت میں, وہاں پر ایک تقریب, ایک سیرمنی, ایک جو ہے وہ فنکشن کہہ لیجیے, ایک جو ہے وہ مجمع لگا ہوا ہوگا اور وہاں پر ایک سیرمنی ہوگی, منعقد ہوگی. کس چیز کی؟ بڑا سا ممبر لگا دیا جائے گا نور کا, اس پر سب سے بلند مقام پر رسول اللہ اور اس کے نچلے والے زینے پر امیر کائنات بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور کچھ زینے چھوڑ کر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہوگا جس کا نام ہوگا رضوان. یہ رضوان کون ہے؟ جنت کا داروغہ ہے. وہ اٹھ کر ساری چابیاں ایک روایت کے مطابق حوالے کر دے گا کس کے؟ امیر المؤمنین کے, اور کہا جائے گا کہ مجھے اللہ نے ایسا حکم دیا ہے کہ میں رسول اللہ کو دوں, اور رسول اللہ نے کہا علی کو ساری چابیاں دے دو. پھر جہنم کا داروغہ جس کا نام کیا ہے؟ جہنم کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ مالک. ٹھیک ہے, مالک النیران, جہنم کا داروغہ, یہ کھڑا ہوگا, اس کے ہاتھ میں بھی چابیاں ہوں گی, اور یہ اٹھا کر امیر المومنین کے حوالے کر دے گا اور کہے گا اے لوگو, جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ مجھے پہچان لے. میں مالک ہوں, جہنم کا داروغہ ہوں, مجھے اللہ نے کہا تھا کہ یہ جہنم کی چابیاں رسول اللہ کے حوالے کر دوں, لیکن رسول نے کہا کہ علی کے حوالے کر دوں. اب یہ ساری کی ساری 15 چابیاں جنت کے 8 دروازوں کی اور جہنم کے 7 دروازوں کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ امیر المومنین کے پاس. اب ان کی مرضی ہے, وہ جس کو چاہیں جنت میں لے کر جائیں, جیسے چاہیں جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیں. ٹھیک ہے, لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اب امیر المومنین جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر جائیں گے, اور جو ان کے مخالف ہوں گے, جو بالفرض جو ہے وہ گنہگار ہوں گے, انہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں تک بات ہو گئی. اب ہمارے پاس کل 2 موضوع بچ گئے. کون کون سے 2 موضوع رہ گئے؟ سفر آخرت میں پورا سفر آخرت ختم ہو گیا, بس 2 موضوع پر بات جو ہے وہ ٹکی ہوئی ہے. وہ کون سے 2 موضوع ہے؟ جنت اور جہنم.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی موضوع باقی نہیں رہ گیا. باقی سارے موضوع پر ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ گفتگو کر لی. اب پہلے جو ہے وہ گفتگو کریں گے ہم جہنم کے حوالے سے, جہنم پر بات کریں گے, اس کی جو ہے وہ عذاب پر ہماری گفتگو ہوگی, اور اس کے بعد پھر آخر میں جو ہے وہ ہم جنت کی نعمتوں کے حوالے سے اور جنت کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ ہماری گفتگو ہوگی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد. اچھا دیکھیے, آپ سے جہنم کا تذکرہ شروع ہوگا تو ایسا نہیں خدا نہ خواستہ یہ باتیں جو ہے وہ قصے کہانی کی حد تک جو ہے وہ محدود ہو جائیں. ٹھیک ہے, یعنی چونکہ دیکھیں گنہگار لوگ ہیں, گنہگار زبان ہے بولنے والی, اثر ویسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سامنے جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو اثر نہیں ہو سکتا ان باتوں کا. ٹھیک ہے, گزارش یہی ہے کہ ہم یہاں پر آ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں اس فرش اعضا سے, اور کچھ نہ کچھ لے کر جائیں اور اپنی جھولی میں ڈال کر جائیں. ٹھیک ہے, اس کو فقط اور فقط قصے کہانی کی حد تک محدود نہیں کیا جائے کہ آ گئے بیٹھ گئے بس جو ہے وہ سن لیا ایسا 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 ہوگا, اور جو ہے وہ کانوں کی حد تک بات محدود رہ گئی اور باہر نکلے پھر وہی جو ہے وہ گلم گلوچ اور وہی جو ہے وہ باتیں وہیں پر آ کر زندگی جو ہے وہ دوبارہ رک گئی. ایسا نہ ہو. کوشش کریں انسان جو ہے وہ ان باتوں پر غور و فکر کرے اور جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کرے, امپلیمنٹ کرے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال بارہا دیتے آیا ہوں, ایک اور مثال جو ہے وہ پھر دے دیتا ہوں. وہ یہی کہ انسان جب رات کو سوئے تو غور کرے. ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہے وہ سنتے قیامت کا ایک نام ہوگا یوم الحسرت. ٹھیک ہے, یعنی اس دن جب پہنچیں گے تو نیکوکار بھی حسرت کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ پالنے والے کچھ اور نیکیاں کر لی ہوتی تو اور بلند مقام مل جاتا, اور گنہگار ہوں گے وہ بھی شکوے شکایت کر رہے ہوں گے, وہ بھی حسرت کر رہے ہوں گے کاش یہ گناہ نہ کرتا تو یہ جو ہے وہ آج میرا انجام نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اس وقت انسان ایک تمنا کرے گا. وہ کیا تمنا کرے گا؟ وہ تمنا یہ کرے گا کہ کاش مجھے ایک موقع مل جائے میں دوبارہ پلٹ کر چلا جاؤں. ٹھیک ہے, اب انسان یہی غور کر لے. آپ یہ جہنم کی باتیں سن رہے ہیں نا, سنیں, یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ عذاب دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جہنم کے 7 دروازے, خدا نہ خواستہ ایک عذاب ہمارے لیے مقرر ہو چکا ہے, اب یہ عذاب دیا جائے گا. کیا حسرت ہوگی, ایک دفعہ دوبارہ پلٹ کر آ جائے, ایک دفعہ موقع مل جائے, سمجھ لے مل گیا موقع. اب اگر جب دوبارہ آئیں گے تو پھر اعمال میں پھرتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. پھر اللہ کا خوف دل میں بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا؟ بیٹھے گا. پھر جو ہے وہ گناہوں سے پرہیزی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. پھر اچھے اعمال کی طرف دل جو ہے وہ بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا؟ بھاگے گا. ٹھیک ہے, دل کرے گا اچھے عمل کا. تو انسان یہی جو ہے وہ غور کر لے, کیونکہ دیکھیے اس دنیا سے اگر عبور کر گئے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے واپس آنے کی. ٹھیک ہے, وہاں سے یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو انسان غور کر لے اور جو ہے وہ اسی کو جو ہے وہ اپنا پورا مکمل سرمایہ سمجھ لے اور کہہ لے یہی زندگی ہے, بس اسی میں جو ہے وہ سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سامعین محترم یہ باتیں قصے کہانی کی حد تک جو ہے وہ محدود نہ رہ جائے. ٹھیک ہے, انسان جو ہے وہ غور کرے کسی نہ کسی زاویے سے اور اپنی جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے. پھر پروردگار عالم جو ہے وہ انشاءاللہ غفور الرحیم ہے, وہ یقیناً جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب دیکھیے جہنم یہ کوئی قصے کہانی تو ہے نہیں, میں نے فرمایا, بلکہ یہ ایک جو ہے وہ حقیقت ہے, اور ایک ایسی حقیقت کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایت اٹھا کر دیکھیں, ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اہل بیت علیہ السلام جیسی ہستیاں یہ جہنم کا نام سن کر اتنا خوفزدہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ رسول اللہ پر ایسی کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ روایت بیان کروں آپ کے سامنے. اچھا, رسول اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ خود بھی ڈرتے تھے, دوسروں کو بھی ڈراتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ رسول اللہ جہاں بشیر ہیں, خوشخبری دینے والے ہیں, وہاں نذیر بھی ہیں, ڈرانے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب رسول اللہ کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیے, آپ کو رسول اللہ کی زندگی میں دونوں پہلو ملیں گے. ایک شخص تھا رسول اللہ کے پاس سے گزر رہا تھا اور اس نے سورہ مزمل کی 2 آیتیں پڑھ دی. ٹھیک ہے, وہ کون سی آیتیں؟ ان لدینا انکالا و جحیما, یعنی گنہگاروں کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ گنہگاروں کے لیے ہمارے ہاں ہتکڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا, اور ہمارے پاس ان کے لیے گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے اور ایک شدید اور دردناک عذاب ہے. جیسے ہی اس نے آیتیں پڑھی, اب جیسے ہی آیتیں پڑھی تو سامنے قلب رسول اللہ کا قلب ہے نا, جیسے ہی وہ آیتیں سنی تو فوراً رسول اللہ پر گشی طاری ہو گئی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, داڑھی کے دونوں طرف سے جو ہے وہ داڑھی بھیگنے لگی, آنسو کے قطرے جو ہے وہ گرنے لگے اور رسول اللہ پر گشی طاری ہو گئی. ٹھیک ہے, اور رسول اللہ اٹھے اور پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ اگر جو کچھ مجھے علم ہے آخرت کے بارے میں, اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ آخرت ہے کیا, جنت اور جہنم کا تصور ہے کیا, اگر تمہیں پتہ چل جائے تم اپنے ہاتھوں سے خاک اٹھاؤ گے, اپنے سر پر ڈالو گے, خود بخود قبر میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے, ہمیں دفنا دیا جائے. ٹھیک ہے, تم خود تیار ہو جاؤ گے اگر تمہیں وہ علم ہو جائے جو ہمیں علم ہے آخرت کا. صحیح ہے. اس کے بعد پر رسول اللہ دوسروں کو ڈرایا کرتے تھے, قبیلوں کا نام لیتے تھے اور ان کو مخاطب کر کے ڈرایا کرتے تھے. کہتے تھے اے بنو سعد اپنے نفسوں کو آگوں سے بچاؤ, اے بنو عبد الشمس اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ, اے بنو مطلب اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ, اے بنو ہاشم اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ, اے بنو عبد مناف اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے رسول اللہ تبلیغ کیا کرتے اور ایک جملہ کہتے, کہا مجھے حیرت ہوتی ہے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, مجھے حیرت ہوتی ہے, مجھے تعجب ہے کہ آگ جیسی چیز سے بھاگنے والے انسان سو رہے ہیں
اور جنت جیسی چیز کے طلبگار وہ بھی سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سے اگر پوچھا جائے کہاں جانا ہے, جنت جانا ہے, جہنم جانا ہے, حضور کدھر جانا ہے آپ نے؟ جنت جانا ہے. ٹھیک ہے, یہاں کا ہر ایک کا جواب یہی ہوگا جنت جانا ہے. لیکن پھر بھی ہماری آنکھوں پر غفلت کی نیند ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے جنت جیسی چیز کے طلبگار مجھے حیرت تعجب ہے سو رہے ہیں. اور جہنم جیسی آگ اگر پوچھا جائے کہ وہاں پر جانا ہے, دنیا بھی آگ برداشت کر نہیں سکتے, کیا وہاں پر جانا ہے؟ کہے گا نہیں, بھاگے گا انسان, دور ہو جائے گا. کہا مجھے حیرت تعجب ہے جہنم جیسی آگ کے جو ہے وہ دور بھاگنے والے وہ بھی سو رہے ہیں. دونوں طریقے کے افراد جو ہے وہ سو رہے ہیں. تو رسول اللہ کی زندگی میں دونوں پہلو نظر آتے ہیں, ڈراتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, ڈرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جہنم کی حقیقت. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اچھا اب آ جائیے, دیکھیے ابھی تک ہم جو ہے وہ جنت اور جہنم کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے جنت کے 8 دروازوں کی تحریر اور جہنم کے 7 دروازوں کی تحریر یہ آپ کی خدمت میں بیان کی. ٹھیک ہے, اچھا جب یہ مقام اعراف سے عبور کر کے اور سارے لوگ حساب و کتاب دے کر جنت اور جہنم کے پاس جمع ہو جائیں گے, تو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ایک تقریب ہوگی, ایک سیرمنی ہوگی کہ ساری چابیاں جنت اور جہنم کی امیر کائنات کے حوالے کی جائے گی. ایک اور وہاں پر مرحلہ ہوگا, وہ کیا؟ وہ یہ کہ جنت اور جہنم کے درمیان اس وقت موت کو مجسم لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. آپ جانتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں سارے اعمال مجسم ہو جائیں گے نا. یہ مسجد کے بارے میں ہم سنتے ہیں مسجد شکوہ کرے گی, تو یہ مسجد کیسے شکایت کرے گی؟ یہ مسجد مجسم ہو کر آ جائے گی, وہاں پر ایک صورت میں اور شکل میں آ جائے گی, وہاں پر شکوہ کرے گی کہ میں مسجد ہوں اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. قرآن آ جائے گا حقیقی شکل میں, اور قرآن اگر شکوہ شکایت کرے گا, اس نے مجھے نہیں پڑھا, اس کے گھر میں غبار جو ہے وہ مجھ پر اٹا ہوا تھا, یہ مجھے نہیں پڑھتا تھا, اس نے میری تعلیمات پہ عمل نہیں کیا, قرآن شکایت کرے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اولاد اور دیگر ساری چیزیں یہ ساری کی ساری وہاں پر مجسم ہو کر ہو جائے گی, وہاں پر سارے اعمال مجسم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو ہم سنتے ہیں نا نماز آ کر بچا لے گی, روزہ آ کر جو ہے وہ جہنم میں ڈھال ہے, یہ آ کر بچا لے گا, صدقہ آ کر بچا لے گا, تو یہ کیسے بچائے گا؟ یہ مجسم ہو کر آ جائیں گے, بالکل جسم کی صورت میں آ جائیں گے. تو اسی طریقے سے موت کو پروردگار عالم جسم کی صورت میں جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دے گا. اس وقت روایت کے جملے ہیں, مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کھڑے ہوں گے, وہ اپنے پنجوں کے بل اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر موت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اس وقت پروردگار عالم کہے گا اب موت کو موت دے دی جائے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا قیامت کے میدان میں موت کو موت آ جائے گی, وہاں پر کسی کو موت نہیں آنی. ٹھیک ہے, دنیا میں اگر خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے اور آگ میں جل جائے تو ایک لمٹ ہے, ایک جو ہے وہ مرحلہ آئے گا کہ بس ختم ہو گیا, اب جل گیا, یہ بس خاکستر ہو گیا, اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے, مر گیا یہ, اب دنیا سے چلا گیا. لیکن آخرت میں ایسا ہے کیا؟ آخرت میں تو ایسا نہیں ہے. آخرت میں جو ہم سنتے ہیں موت کو موت دے دی جائے گی, یہ وہ مرحلہ ہوگا. اب موت کو موت دی جائے گی, کیسے دی جائے گی؟ پروردگار عالم کہے گا جنت اور جہنم کے درمیان موت کو کھڑا کیا جائے, مجسم ہو کر کھڑی ہو جائے گی. اہل جنت اور اہل جہنم پنجوں کے بل گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے. اب پروردگار عالم حکم دے گا اب موت کو ذبح کر دیا جائے. اس وقت سب کے سامنے موت کو ذبح کر دی جائے گی, اور پھر اعلان کیا جائے گا آج کے دن موت کو موت آ گئی ہے. اب پھر 2 طریقے کے اعلان ہوں گے. اہل جنت سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ, اب یہاں کی دائمی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو, اب تمہیں یہاں پر موت نہیں آنے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے موت کو موت دے دی ہے. اب تم یہاں سے فائدہ اٹھاتے رہو, اب ابدی زندگی ہے, اب جیتے رہو, یہاں پر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو, انبیاء کے ساتھ بیٹھکیں لگاتے رہو, ائمہ علیہ السلام کے ساتھ رہو, علماء کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھکیں اور نشستیں کرتے رہو, دیگر نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اب تم جنت میں چلے جاؤ, اب جو ہے وہ تمہیں موت نہیں آنے والی ہے. اور پھر مخاطب ہوں گے اہل جہنم کی طرف, اور اہل جہنم میں جو ظالمین, جو کفار, جو مشرک, جو منافق ہیں, ان سے کہا جائے گا اب تم یہاں پر چلے جاؤ, اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, اب تم بھی یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو, اب تم بھی یہاں سے باہر نکلنے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے, اچھا کچھ لوگ جہنم سے باہر آئیں گے. کون لوگ باہر آئیں گے بتائے گا کوئی؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باہر آ جائیں گے جہنم سے. کون ہوگا؟ بولے بولے بھائی بولے. ہاں, بہت زیادہ گنہگار ایک مومن ہے بھی مومن اور گنہگار تھا, اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو اس کو پھر باہر لایا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو باہر نکالا جائے گا وہاں سے. ورنہ جہنم میں اگر کسی کو بھیج دیا گیا تو مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ جہنم سے باہر نکالا جائے. ٹھیک ہے, وہ سب کے سب عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ مرحلہ ہو گیا, مقام اعراف ہو گیا, ایک تقریب منعقد ہو گئی اور موت کو اب ذبح کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اب اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا گیا, تم جنت میں چلے جاؤ, وہ سارے کے سارے جنت میں. اب جس کا جو مرتبہ ہے, ٹھیک ہے, جنت کی بھی الگ الگ قسمیں انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے تو وہاں پر آپ کو بتائیں گے. جنت الفردوس الگ ہے, جنت الماوا الگ ہے, جنت عدن الگ ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری جنت کی قسمیں. ٹھیک ہے, کربلا کو بھی وہاں پر جنت میں شامل کیا جائے گا, وہ کہاں ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. صحیح ہے, تو یہ جنت والے اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے جنت میں شفٹ ہو گئے. اب آ گئی باری جہنم کی. صحیح ہے, اب جو ہے وہ کس طریقے سے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. لیکن اب جو ہے وہ بات یہ کہ اب ہے جہنم کے کتنے دروازے؟ 7 دروازے. اچھا, یہ جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی نا, لہا سبعۃ ابواب, سورہ ہجر کی آیت ہے کہ جہنم کے 7 دروازے. لکل باب منہم جزء مقسوم,
ہر دروازے کا ایک حصہ مقرر کر دیا گیا ہے. ہر ایک ٹولی ہوگی جو اس جہنم کے دروازے سے گزرنے والی ہے. ٹھیک ہے, مختلف عذاب کے لحاظ سے مختلف ٹولیاں. ٹھیک ہے, جناب جبریل ایک دن رسول اللہ کے پاس آئے اور رسول اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, ابھی ہم جو ہے وہ جہنم کے دروازے ہم کیا سمجھ رہے تھے, اب روایت میں سنیے. یا رسول اللہ, جہنم کے ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک 70 سال کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے, کتنے سال کا؟ 70 سال کا فاصلہ ہوگا ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے بیچ میں. یا رسول اللہ, ایک طبقہ, اب یہ دروازے کو تعبیر کیا گیا طبقے کے ذریعے سے, اسٹیپس کے ذریعے سے, درکات. جنت میں ہوں گے درجات اور جہنم میں ہوں گے درکات. ٹھیک ہے, جنت میں انسان اوپر جائے گا, درجے ہوں گے, اس کے بڑھتا جائے گا, اس کے درجات بلند ہوں گے. جہنم میں نیچے گرتا جائے گا. ٹھیک ہے, درکات ہوں گے. تو اب کہا کہ 70 جو ہے وہ سال کا فاصلہ ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ ایک طبقے کا دوسرے طبقے سے عذاب 70 گنا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے جیسے طبقہ نیچے چلا جاتا جائے گا اس کا عذاب جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, 70 گنا زیادہ عذاب ہے. اب جو ہے وہ جناب جبریل نے اور رسول اللہ نے جو ہے وہ یہ بیان کیا, فرمایا کہ ہر طبقے میں 70,000 وادیاں ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ میں سرسری طور پر بیان کر رہا ہوں فقط اشارتاً. یہ جو میں نے کہا تھا نا جہنم کا نظارہ لیں گے وہ لے لیجیے آپ. 70,000 یہ طبقات میں 70,000 وادیاں, 70,000 وادیوں میں 70,000 دروازے, 70,000 دروازوں کے اندر 70,000 صندوق, اور ہر صندوق پروردگار عالم کے عذاب سے, سانپ اور بچھوؤں سے بھرا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پر انسان کو بھیجا جائے گا. آپ کے ذہن میں وہ روایت ہونی چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی ابتدا میں, کہ جہنم کا معمولی عذاب کتنے سال کا ہے؟ 70 سال کا ہے. ٹھیک ہے, معمولی ترین عذاب جو جبریل نے کہا تھا اور فرشتوں نے سوال کیا تھا اور اللہ نے کہا تھا یہ پتھر پھینکو, اور پتھر جو گرا تھا تو 70 سال بعد آواز آئی تھی, 70 سال بعد جو ہے وہ تہہ زمین تک پہنچا تھا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ یہ اس طریقے کا جو ہے وہ عذاب ہے. یہ جہنم کا جو ہے وہ باہر سے میں نے آپ کو نظارہ سنا ہے. اب یہ جہنم کے دروازے کیسے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں برابر میں دروازے ہوں گے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, ایک دفعہ بلند ترین صلوات پڑھ دیں مل کر, اللہم صلی علی محمد. امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا یہ جہنم کے دروازے یہ برابر میں ہوں گے؟ اگر بالفرض کہہ بھی دیا گیا 70 سال کا فاصلہ ہوگا تو بالفرض ایک دروازہ یہاں ہے, پھر سفر کرتے رہو 70 سال کی مسافت پہنچیں گے, پھر ایک وہاں ہوگا, پھر 70 سال چلتے رہیں گے تو پھر ایک وہاں ہوگا, کیا ایسا ہے؟ امیر المومنین نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, لا ہکذا, اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے تم سمجھ رہے ہو. کہا مولا پھر کیسے؟ وَوَضَعَ إِحْدَ يَدَهُ عَلَى الْأُخْرَى, مولا نے ایک ہاتھ اپنا دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. ٹھیک ہے, اور مولا نے کہا ایسے ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک کے اوپر جو ہے وہ ایک ہے, وَفَوْقَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ, ایک کے اوپر ایک درجہ ہوگا. پھر مولا نے فرمایا ان اللہ وضع الجنان علی الارض, اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ارض میں بنائی ہے. یہ ہاریزونٹل بنی ہے جنت, ایک دروازہ یہاں ہے تو پھر ایک دروازہ وہاں ہے, اور اس میں پھر درجے الگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن فرمایا وہ وضع النیران فوق بعضه علی بعض, لیکن جو جہنم کے دروازے وہ ایسے نہیں ہیں, ایسے بنا ہے. ٹھیک ہے, ایک کے بعد ایک نیچے جو ہے وہ جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ درکات, اسی لیے میں کہہ رہا تھا یہ درکات ہے, انسان نیچے جو ہے وہ دستا چلا جائے گا. اب امیر المومنین نے بیان فرمایا فاسفلها جہنم, جو نچلا طبقہ ہے سب سے اس کا نام جہنم رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم جو کہہ دیتے ہیں نا پوری جہنم, وہ پوری جہنم نہیں ہے. صحیح ہے, وہ جو سب سے نچلا طبقہ ہے اسے جہنم کہا گیا. وفوقها لظہ, اس سے اوپر جو طبقہ ہوگا وہ لظہ ہوگا, لام زویں اور یہ اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے. ٹھیک ہے, وفوقها حطما, اس سے اوپر حطما ہوگا, حطما ہوگا طبقے کا نام. ٹھیک ہے, یہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا وما ادراک ما حطما, تم کیا جانو حطما کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہی ہے حطما تیسرے طبقے پر. وفوقها سقر, اس سے اوپر ایک جو ہے وہ طبقہ ہوگا جس کا نام ہوگا سقر, جس کا دعائے صنم قریش میں تذکر آتا ہے انک فانها لا تبقی ولا تذر. ٹھیک ہے, یہ دعائے صنم قریش میں تذکرہ ہے اور قرآن میں بھی تذکرہ ہے. اس سے اوپر ہے سقر, سقر کے اوپر ہے وفوقها الجحیم. ٹھیک ہے, کیا نام ہے طبقے کا؟ جہیم. ٹھیک ہے, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مزمل کی آیت پڑھی ان لدینا انکالا وجحیما, کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان گنہگاروں کے لیے ہتھکڑیاں ہیں اور جہیم ہے. صحیح ہے, وہ جہیم اس طبقے کا نام ہے. یہ ہوئے 5. وفوقها السعیر, اور جہیم کے اوپر ایک اور طبقہ ہے جس کا نام ہوگا سعیر. وفوقها حاویہ, اور اس سے اوپر جو طبقہ ہے اس کا نام ہے حاویہ. ٹھیک ہے, یہ جہنم کے 7 درکات ہے. صحیح ہے, جہنم کے اوپر لظہ, لظہ کے اوپر حطما, حطما کے اوپر سقر, سقر کے اوپر جہیم, جہیم کے اوپر سعیر, سعیر کے اوپر حاویہ. یہ 7 طبقات ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اس 7 کی کیفیت الگ الگ ہے. کوئی کسی طبقے میں ایسا عذاب ہوگا کہ وہاں پر جو ہے وہ اگر جو ہے وہ تفصیل آئی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, وہاں پر سردی کا عذاب ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہاں پر جو ہے وہ فقط اور فقط آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا, آگ کا بھی عذاب ہوگا لیکن سردی کا بھی عذاب. انسان کتنا جو ہے وہ ٹیمپریچر برداشت کر لے گا, کتنا جو ہے وہ برداشت کر لے گا, موت تو آنی نہیں ہے. صحیح ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ ایک قسم کا عذاب ہے, وہ کن لوگوں کے لیے وہ بیان ہوگا, سردی کا عذاب. ٹھیک ہے, کوئی طبقہ ایسا ہے کہ وہاں پر اتنی جو ہے وہ آگ گرم ہے کہ لوگوں کے دماغ ابلنے لگیں گے.
ٹھیک ہے, اس طریقے کا عذاب ہے. کوئی طبقہ ایسا ہے کہ وہاں پر اس طریقے کا عذاب ہے کہ وہاں پر ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی, بکھیر کے رکھ دے گی انسان کو. صحیح ہے, کوئی طبقہ ایسا ہے. ہر طبقے کی کیفیت الگ الگ ہے, ہر طبقے کا عذاب الگ الگ ہے, ہر گنہگار کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے جہنم کے 7 درکات. پروردگار عالم سے دعا یہی ہے, پروردگار عالم ہم سب کو ان طبقات سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے, اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. اچھا, جہنم کے جو منظر تھے وہ جو ہے وہ میں یہاں پر بات کو روک رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ نظارے بیان کر دیے. 70,000 وادیاں ہیں, پھر جو ہے وہ اس میں دروازے ہیں اور صندوق کے کیا عذاب ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ درکات آپ کے سامنے بیان کر دی. اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں آئے گی. اب جو ہے وہ ایک اور بات وہ یہ کہ جو بھائی نے بیان کی کہ شیعان علی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اگر آپ کے ذہن میں حدیث ہو جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی, اللہم صلی علی محمد, 4 صفتیں ہیں تو تم شیعہ ہو. صحیح ہے, مختصراً بیان کر رہا ہوں, یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ ایک خاتون آئی اور خاتون نے جو ہے وہ کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا چاہنے والا ہے, تو کیا وہ پوچھتا ہے ہم جنت میں جائیں گے؟ تو پھر جو ہے وہ شہزادی نے بیان فرمایا کہ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے ہمارا شیعہ ہے تو ہمارے شیعوں میں 4 باتیں ہونی چاہیے. کوئی بتا سکتا ہے کون کون سی 4 باتیں؟ ہمارا شیعہ وہ ہے جس میں یہ 4 باتیں ہوں گی. اب ہر ایک جو ہے وہ اپنا حساب خود کرے, ہے شیعہ یا نہیں شیعہ. لفظی طور پر تو ہم شیعہ ہیں سب, ٹھیک ہے, کہ کلمہ پڑھتے ہیں, امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں, لیکن واقعاً جو شہزادی نے بیان کیا ویسے ہیں یا نہیں ہے وہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا. 4 چیزیں شہزادی نے بیان کی, کون کون سی مشہور روایت ہے یہ. تو سب سے پہلی چیز شہزادی نے بیان فرمایا ہم سے محبت کرنے والا ہو, دل و جان سے ہم سے پیار کرتا ہو, محبت کرتا ہو. ٹھیک ہے, ایک. دوسرا, ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہو, ان سے دشمنی رکھتا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے بھی محبت رکھے اور ان سے بھی رسم ہو, ان سے بھی جو ہے وہ ہاتھ ملا لے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سے محبت تو پھر ہمارے دشمنوں سے دوری, ہمارے دشمنوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو گئی 2 باتیں. تیسری بات, جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہو اسے کرتا ہو, یہ 3 ہو گئی. چوتھی بات, جس باتوں سے ہم نے روکا ہو اس سے رک جاتا ہو. یہ ہو گئی 4 چیزیں. اگر یہ 4 چیزیں ہمارا شیعہ ہے اور یہ جنت میں بہترین مقام پر ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب جو ہے وہ یہ زوجہ گئی اور جا کر اپنے شوہر کو بتایا, وہ رونے لگا. پھر آئی اور کہا کہ شہزادی میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ ابتدائی 2 باتیں تو ہیں, آپ سے محبت بھی کرتے ہیں, آپ کے دشمنوں سے اظہار برات بھی کرتے ہیں, 2 چیزیں ہیں, باقی 2 میں کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی کبھار. یعنی جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے وہ کبھی کبھی چوک جاتی ہے, کبھی نماز رہ گئی, کبھی روزہ رہ گیا, کبھی کوئی چیز رہ گئی. اور جن باتوں سے آپ نے روکا ہے وہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے, کبھی منہ سے گالی نکل گئی, کبھی جھوٹ بول دیا, کبھی غیبت ہو گئی, یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. شہزادی نے بیان فرمایا وہ شیعہ نہیں ہے ہمارا, وہ ہے محب, یعنی ہم سے محبت کرنے والا ہے, شیعہ نہیں ہے. کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ شہزادی نے کہا جنت میں تو جائیں گے, وہ بھی جنت میں جائیں گے, لیکن گناہوں سے پاک ہونے کے بعد. ٹھیک ہے, پھر جنت میں جائیں گے. جنت میں پاکیزہ انسان جا سکتا ہے, آلودہ انسان نہیں جا سکتا. صحیح ہے, جنت میں جائے گا پاک ہونے کے بعد. اب شہزادی پاک کیسے ہوگا, اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, بالکل ایگزیکٹ لفظ جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. اب شہزادی نے بیان فرمایا اب یہ گناہوں سے پاک ہونا, چاہے وہ مشکلات کے ذریعے سے ہو, پریشانیوں کے ذریعے ہو جو دنیا میں آتی ہو. ٹھیک ہے, دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں, حتیٰ کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, اگر چلتے چلتے ایک مومن کے پیر میں پتھر لگ جائے اور اس سے خون بہنے لگ جائے, یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. اگر بیمار ہو جائے, یہ بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہے. اگر بخار ہو جائے, یہ بخار بھی گناہوں کا کفارہ ہے. مالی طور پر نقصان ہو جائے, یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. پروردگار عالم نے نہ جانے سینکڑوں بہانے رکھے کہ اگر مومن میری بارگاہ میں پہنچے تو پاک ہو کر پہنچے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پاک نہیں ہوں گے. پھر ان کا حساب کتاب کہاں ہے؟ پھر قبر میں کچھ سختیاں جھیلیں گے. اگر وہاں بھی پاک نہیں ہوئے تو پھر برزخ. پھر شہزادی نے بیان فرمایا اگر یہاں پر بھی پاک نہیں ہوئے تو پھر عرصہ محشر کی کچھ سختیاں ہوں گی. عرصہ محشر میں کیا کیا سختیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر کسی انسان کو چیونٹی کی شکل میں محشور کر دیا جائے گا, کسی انسان کے جو ہے وہ کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا. وہ ساری تفصیل گزر چکی ہے. ٹھیک ہے, جب قیامت کا مرحلہ شروع ہوا تھا تو دوسری مجلس میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا تھا. صحیح ہے, کہ کیا کیا کیفیت ہوگی. ہو سکتا ہے عرصہ محشر کی سختیوں میں جو ہے وہ پاک ہو جائے, اور اکثر پاک ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ گنجائش رہ جائے گی. اب بھی اگر کوئی ہوا کہ جو پاک نہیں ہوا, پھر فرمایا اس کو جہنم کے پہلے طبقے میں رکھا جائے گا. صحیح ہے, اب ڈالا جائے گا جہنم میں. اب جہنم میں پہلا طبقے میں رکھنے کے بعد اب نکالا جائے گا اور پھر جنت میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا درمیان میں شفاعت بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے, ہو سکتا ہے انسان قبر میں جائے لیکن کوئی اس کا ایسا کام ہو جو اہل بیت علیہ السلام کو پسند آ گیا ہو, معاف ہو گیا. ٹھیک ہے, گناہوں سے جو ہے وہ چھٹکارا مل گیا. ہو سکتا ہے قیامت کے میدان میں لکھا ہوا ہو یہ کہ پولیس صراط سے گر جائے گا, لیکن اہل بیت علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر سنبھال لیا اور جو ہے وہ پار کروا دیا. شفاعت ہو سکتی ہے, لیکن اگر یاد رکھیے گا شفاعت نہیں ہوئی, جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے نماز کو حقیر سمجھتا ہے. صحیح ہے, ایک عمل بتا رہا ہوں, یہ نماز کو حقیر سمجھتا ہے, پڑھتا نہیں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے, نماز کو حقیر سمجھتا ہے, ڈی ویلیو کرتا ہے,
تو ہماری شفاعت سے وہ محروم رہے گا. صحیح ہے, اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. اب اگر بالفرض کوئی ایسا انسان ہے جس کی اہل بیت شفاعت نہیں کر رہے, تو پھر یہ تو طے شدہ بات ہے, یا تو دنیا میں پاک ہوگا, یا قبر میں پاک ہو, یا برزخ میں پاک ہو, عرصہ محشر کی سختیاں دی جائیں, یا جہنم کے پہلے طبقے میں رکھ کر پاک کیا جائے. جب پاک ہوگا اس کے بعد پھر اٹھا کر جنت میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا کوئی ایسی چیز ہے, کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جس سے جہنم کے ساتوں دروازے ہم پر بند ہو جائے, دنیا میں رہتے ہوئے ہی بند کر لو دروازے؟ ہیں ایسی چیزیں؟ اگر آپ کے کسی کے ذہن میں ہو. ہاں جزاک اللہ, یہ بیان کرتا ہوں. اور کوئی دنیا میں رہ رہے ہیں, دیکھیے حضور جہنم بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. دنیا میں پریشانیاں انسان جھیل لے گا, قبر کے معاملات جو ہے وہ کیا کہا جائے ہماری زبان میں, ہو سکتا ہے جو ہے وہ گھسٹ کر جو ہے وہ انسان جیسے تیسے کر کے گزارا کر لے اور جو ہے وہ ہو جائے. صحیح ہے, برزخ میں بھی جو ہے ہو سکتا ہے جو ہے وہ ہو سکتا ہے انسان, ویسے تو عذاب بڑا سخت ہے, انسان یہیں سے جو ہے وہ آمادہ ہو کر جائے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ بالفرض فرض بھی کر لیا, لیکن جہنم سے تو بچ سکتا ہے کم از کم. ٹھیک ہے, وہ 7 دروازے تو اپنے آپ پر کسی طرح بند کر دے دنیا میں رہتے ہوئے. وہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے آسن. اور کوئی جی؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. آسان, دیکھیے یہ تو جو ہے وہ آ کے والدین تو آپ کو پتہ ہے کہ شہداء کو جو ہے وہ جب مقام اعراف پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو والدین سے نیکی کرنا یقیناً جو ہے وہ یہ جنت پہ لے جانے کا ضامن ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں کہ جو انسان پر دنیا میں رہتے ہوئے 7 دروازے بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب انسان محنت خود کرے. سب سے پہلی چیز جو روایت میں بیان کی, اچھا دیکھیے میں بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ وہ بیان ہو کہ جس سے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا, لیکن ہم اس کا الٹا کر لیں گے تو جو ہے وہ جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک وہ شخص جس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, یہ وہ شخص ہے کہ جو غصے کو اللہ کی نافرمانی سے ٹھنڈا کرتا ہے. کیا مطلب اس کا, کوئی سمجھا دے؟ غصہ آنا, ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ جائز بات ہے, فطرت میں ہے. صحیح ہے, لیکن اس غصے پر قابو بھی کرنا ہے نا. صحیح ہے, اچھا کچھ غلط باتوں پہ بھی غصہ آتا ہے, وہاں پر بھی انسان کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اسے آنا چاہیے. لیکن بالفرض غصہ آ گیا, یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے دوسری چیزوں کے ذریعے نہیں, جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ان کے ذریعے نہیں. اہل بیت نے بیان فرمایا غصہ آ جائے تم کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ. اگر بالفرض جو ہے وہ تمہیں غصہ آ رہا ہے ٹھنڈے پانی سے جا کے وضو کر لو, غصہ تمہارا ٹھنڈا ہو جائے گا. صحیح ہے, یہ اہل بیت علیہ السلام نے چیزیں بیان فرمائی. لیکن یہ شخص, اس کے لیے جہنم کا دروازہ اس لیے کھولا جا رہا ہے, اس نے غصے کو ٹھنڈا کیا اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے بات, میری بات پہنچ رہی ہے؟ کیسے ٹھنڈا کرے گا غصے کو؟ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے. ہاں بھائی, بھڑاس نکالی, کسی کو دھو ڈالو. صحیح ہے, جس پر غصہ آیا ہے کسی مومن پر, خدا نہ خواستہ اس نے جو ہے وہ کوئی نقصان کر دیا, غصہ تو آیا بہت زیادہ, اللہ کی نافرمانی کرو اور اسے مارو. صحیح ہے, جتنا مار سکتے ہو مارو. کیا کرو؟ بھڑاس نکال دو. صحیح ہے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں گالم گلوچ کرو, ماں بہن کی جو ہے وہ جتنی فہرست ہے 100 200 400 500 600 گالیاں دے دو, نئی نئی ایجاد کر کے دے دو. ٹھیک ہے, جتنی دے سکتے ہو دے دو اللہ کی نافرمانی کر کے. صحیح ہے, اس طریقے سے کئی چیزیں ہو سکتی ہے. گھر والوں پر غصہ اتار دیا, کسی کا نقصان کر دیا, کوئی چیزیں توڑ دی, اس طریقے سے جو ہے وہ کسی کو خدا نہ خواستہ کسی مومن کی دل آزاری کر دی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے والا یہ وہ انسان ہے جس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلتا ہے. آپ اس کو الٹا کر لیں. کیا کرنا ہے؟ غصے پر قابو پانا ہے. صحیح ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے نہیں, اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں سے. ہوگا کیا؟ اللہ جہنم کے دروازے بند کر دے گا. ٹھیک ہے, ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ اور کوئی آپ میں سے بتا سکے اگر, ایک آپ نے بیان فرمایا صدقہ. روایت کے جملے الصدقۃ جنۃ من النار, یہ صدقہ جہنم کی ڈھال ہے. صحیح ہے, یہ سپر بن جائے گا, آ کر جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہو جائے گا, نہیں جانے دے گا جہنم میں. صحیح ہے, اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا. سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا جو ہے وہ ایک آپ کے سامنے بیان کیا تھا, سورہ ملک آ کر جھگڑا کرے گی جنت کے دروازے پر آ کر, جب تک اپنے پڑھنے والے کو ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی جب تک جو ہے وہ میں اندر داخل نہیں ہوں گی. روایت کے جھگڑا کرے گی. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کہے گی میرے پڑھنے والے کو لایا جائے, اور پھر جو ہے وہ جنت میں لے کر چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر 2 چیزیں ہو گئی, ایک ہو گیا صدقہ, یہ صدقہ جو ہے وہ ڈھال بن جائے گا. ایک ہو گیا سب سے پہلا کیا بیان کیا, غصے کو قابو کرنا, لیکن اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے نہیں, اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے. 2 ہو گئے. تیسرا ماہ رمضان المبارک کے روزے. صحیح ہے, خوش نصیب ہے وہ جو پورے روزے رکھتا ہے. پورے رکھتے ہیں سب کے سب. صلوات پڑھیں پھر اپنے لیے ایک دفعہ, اللہم صلی علی محمد.
آپ ہی میں سے آپ ہی کے ارد گرد کئی لوگ ہوں گے جو روزہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہنستے کھیلتے تفریح میں مستی میں چھوڑ دیا. اچھا عذر ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے, مسافر ہو ٹھیک ہے روزہ چھوڑ دو, صحیح شرائط کے مطابق, بیمار ہو شریعت نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی. لیکن جو ہے وہ ایسے ہی روزہ چھوڑنا, مولانا صاحب سب ہو سکتا ہے, یہ ماوے کے بغیر نہیں چلتا میں, ٹھیک ہے, یہ تو کھانا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا گزارا. اللہ سے صرف ایک سگریٹ کی اجازت دلوا دیں, باقی کچھ نہیں چاہیے, پانی بھی نہیں چاہیے, کھانا بھی نہیں چاہیے, صحیح ہے, یہی تو امتحان ہے حضور. تو اب جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنا. کئی ایسے افراد ہیں ہم میں جو نہیں جو ہے وہ رکھتے ہیں. اب آپ کہیں مولانا صاحب یہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی میں کتنے قضا روزے تو اسے پورے کر لیجیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو جانا ہے قیامت میں تو ماہ رمضان کے پورے 100/100 روزے ہونے چاہیے بھائی, صحیح ہے, 100 میں سے 100. بیماری کے اس میں چھوڑے ہیں تو وہ پورے کرنے, قضا رکھنی ہے اس کی. مسافرت کی حالت میں سفر میں اگر چھوڑیں ان روزوں کو پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو ان روزوں کو رکھ لیجیے, ٹھیک ہے, قضا جو ہے وہ ان کی اتار لیجیے اور پورا کر لیجیے, ٹھیک ہے. ماہ رمضان المبارک کے روزے, اگر آپ کو یاد ہو خطبہ شعبانیہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی تھا, جمعے کے خطبے میں رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا تھا؟ اے لوگو اس مہینے میں شیطان بند کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس مہینے میں جہنم کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے. ماہ رمضان کی اہمیت اتنی ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے. اے لوگو دعا کرو اللہ سے کہ وہ دوبارہ تم پر اس دروازوں کو کھول نہ دے. اچھا یہ مطلب نہیں ہے دروازہ ایک دفعہ بند ہو گیا تو وہ کھل نہیں سکتا ہے, کھل تو سکتا ہے, ٹھیک ہے, دوبارہ بھی کھل سکتا ہے. کئی اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے سے کھل جائے گا, صحیح ہے. وہی مثال کہ سبحان اللہ کہہ کر ایک پیڑ تو لگ جائے گا, درخت تو کہہ جائے گا, لیکن پھر فوراً کیا فرمایا تھا؟ کہیں پیچھے آگ نہ بیچ دینا کہ وہ تمہارے درختوں کو جا کر جلا دے. یہی معاملہ ہے کہ جو ہے وہ جہنم کے دروازے پر تالا تو لگوا دیا, کوئی کام کر کے چابی نہیں بھجوا دیجیے گا, ٹھیک ہے, کہ جا کر جہنم کا آپ کا دروازہ کھل جائے. رسول اللہ نے کہا دعا کرو اللہ سے کہ اللہ نے تم پر جو ہے وہ دروازے بند کر دیے, دعا کرو کہ تم پر کھول نہ دے دوبارہ, ٹھیک ہے, اور تم پر آگ کو مسلط نہ کر دے. دیکھیے ہمارا جو ہے وہ المیہ یہ بھی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہم فقط دنیا کی دعا کرتے ہیں, میرے اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے, میرے اللہ ایک بہترین گاڑی مل جائے, ایک جو ہے وہ اچھا گھر مل جائے, اچھا مکان مل جائے, فلاں جگہ سیٹ ہو جائے معاملات, یہ ہو جائے, کاروبار کی ابتدا ہو جائے. یہ دنیا کے کوئی ایسا ہے جو آخرت کے معاملات کی دعا کرتا ہو کہ پولیس سے رات آسانی سے گزر ہو جائے میرا؟ کوئی ایسا ہے کہ اگر ہم قیامت میں پہنچیں تو ہماری بیٹھکیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لگے, ہم امیر کائنات کے ساتھ اٹھیں اور بیٹھیں اور ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ بیٹھکیں ہوں؟ ایسی چیزیں اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا بیان فرمایا کہ جہنم کے ساتوں دروازے اگر بند ہو جائے, انسان یہ چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز غصے پر قابو کرے, لیکن اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے, اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے نہیں, ٹھیک ہے, ماں بہن کی گالیاں دینا یہ ساری چیزیں نہیں, صحیح ہے. دوسری چیز ماہ رمضان کے روزے, تیسری چیز صدقہ, ایک اور چوتھی چیز وہ ہے ماہ رجب کے روزے, ٹھیک ہے. کتنے روزے؟ 7. رسول اللہ کی روایت ہے جو کوئی ماہ رجب میں 7 روزے رکھ لے تو پروردگار عالم 7 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے. 1 مہینہ چھوڑ کے رجب آ رہا ہے, صحیح ہے. اب وہ افراد جو کہتے ہیں مولانا صاحب ماہ رمضان میں نہیں رکھے جا رہے ہیں, آپ ماہ رمضان میں ماوا کھانے کی اجازت نہیں دلوا رہے ہمیں, تو ماہ رجب میں جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم کس طریقے سے رکھیں اس کو, ٹھیک ہے. تو بہرحال جہنم کا دروازہ بند کرنا ہے تو رکھنا تو پڑے گا, ٹھیک ہے. تو چوتھا ہو گیا ماہ رجب کے 7 روزے. اور کوئی بتا سکتا ہے اور کیا ہے کہ جس سے جہنم کا دروازہ بند ہو جائے؟ ایک ہے ولایت علی کا دل سے اقرار اور اس کی عمل سے تصدیق کرنا, ٹھیک ہے. امیر المومنین کے اگر کوئی سچے دل سے جو ہے وہ ولایت کا اقرار بھی کرے اور پھر عمل سے اظہار بھی کرے کہ مولا علی کی جو ہے وہ ولایت کا میں اقرار کرتا ہوں, عمل سے بھی ظاہر ہو, تو اس پر جو ہے وہ جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ آج کی گفتگو کا خلاصہ کلام اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تو خلاصہ کلام کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ مقام اعراف کے بعد جب لوگ جنت اور جہنم کے پاس کھڑے ہوں گے اس وقت موت کو مجسم کر کے لایا جائے گا اور وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا موت کو آج موت دے دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جنت میں لوگوں کو بھیج دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب موت آ چکی ہے موت کو, اب تم جنت کی دائمی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. جہنم میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بھیج دیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ جہنم میں رہنے والے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو امیر المومنین کے چاہنے والے ہوں گے اور پھر بھی جو ہے وہ ان کے گناہ نہیں دھلے تو پھر ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا, پہلے طبقے میں رکھ کر جو ہے وہ دوبارہ نکال لیا جائے گا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا جہنم کے دروازے ایسا نہیں کہ ایک کے برابر میں ایک ہو, ٹھیک ہے. 70 سال کا فاصلہ ہے مولا کی حدیث کے مطابق, 70 سال کا فاصلہ ہے ایک دروازے کے دوسرے دروازے کے درمیان, لیکن امیر المومنین نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ جنت کے دروازے پروردگار عالم نے برابر برابر میں رکھے. ان اللہ وضع الجنت علی الارض, اللہ نے جنت کو ایسے چوڑائی میں رکھا ہے, ایسے ہاریزونٹل میں. لیکن جہنم کے بارے میں فرمایا وضع النیران, اور مولا نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتایا ووضعہ ایدہ علی الاخری, ٹھیک ہے. ایک ہاتھ کے اوپر ایک ہاتھ رکھا, ایسے ہے ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, اور 70 سال کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے جہنم کے درکات اور اس کے کیا کیا نام ہیں, الگ الگ نام جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے مولا کی روایت کے مطابق بتایا. مولا نے فرمایا سب سے نچلا طبقہ اس کا نام جہنم ہے, اس سے اوپر لظہ, اس سے اوپر
حطما، اس سے اوپر سقر، اس سے اوپر جہیم، اس سے اوپر سعیر اور اس سے اوپر حاویہ. صحیح ہے، ان ساتوں طبقات کی الگ الگ کیفیات. کسی میں جو ہے وہ سردی کا عذاب، کسی میں جو ہے وہ ایسا عذاب کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائے، کسی میں جو ہے وہ ہڈیاں بکھیر کر رکھ دیں. وہ ساری کی ساری کیفیات جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آ جائیں گی. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے 6 چیزیں بیان کی کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے انسان جہنم کے دروازے اپنے اوپر بند کر سکتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ایک چیز کہ جو انسان پر جنت واجب کر دیتی ہے وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا. ٹھیک ہے، اس آنسو کی فضیلت کے لیے فقط اور فقط یہی کافی ہے کہ بعض روایتیں ایسا کہتی ہیں کہ شہزادی کونین جب آتی ہیں تو روایت کا لفظ ہے خرقہ. ٹھیک ہے، ایک رومال، ایک جو ہے وہ کپڑا لے کر آتی ہے اور اس کے بعد ان آنسوؤں کو سمیٹتی ہے اور آنسوؤں کو بعض روایتوں کے مطابق شہزادی جا کر کوثر میں جا کے ملا دیتی ہے. اور روایت کے جملے اس سے کوثر کی شیرینی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، حوض کوثر میں جا کر ان آنسوؤں کو ملا دیا جاتا ہے. یہ جو ہے وہ ابھی ہم نہیں جانتے کہ اس آنسو کا کیا مقام ہے اور اس سے ہمیں آگے کیا ملنے والا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کتنے جو ہے وہ راضی ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے، اس فرد کے لیے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کا غم سمجھے اور مودت اہل بیت اور اجر رسالت کو ادا کرے. ٹھیک ہے، ایام فاطمیہ ہے اور آپ جانتے ہیں 2 روایتیں مشہور ہیں. ویسے تو کئی قول ہیں، عموماً 3 قول جو ہے وہ مشہور ہیں. ایک رسول اللہ کے 40 دن بعد کا جس سے 8 ربیع الثانی تاریخ بنتی ہے. ایک جو ہے وہ قول ہے 75 دن کا جس سے 13 جمادی الاول، اور ایک ہے 95 ڈیز 95 دن کا، اس سے بنتی ہے 3 جمادی الثانی. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کو ایک بتا دیں، ایک منا لیں گے ہم، اور جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں. یاد رکھیے جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے تاریخیں منسوب ہو گئی ان کا احترام ہم پر لازم ہے. اگر میں آپ کے سامنے ایک بات جو ہے وہ بیان کر دوں، ایک ہمارے عالم گزرے، انہوں نے تحقیق کی تھی، پوری ریسرچ کی تھی کہ کون سی تاریخ سچی ہے، 75 دن والی یا 95 دن والی، کون سی تاریخ سچی ہے. تو انہوں نے تحقیق جو ہے وہ کرنا شروع کی اور مختلف علماء کے پاس جاتے رہے. انہیں علماء نے منع بھی کیا کہ یہ تحقیق مت کرو، اگر جو ہے وہ مومنین 75 اور 95 دونوں دن پہ منا رہے تو تمہارا کیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی اور ایک جو ہے وہ اپنا قول دے دیا کہ ایک جو ہے وہ تاریخ یہ والی معتبر ہے. علماء کہتے ہیں کہ ان کے خواب میں شہزادی کونین آ گئی، شہزادی فاطمہ آ گئی، اور شہزادی فاطمہ نے آ کر کہا کہ اس عالم کا نام لیا اور عالم کا نام لے کر کہا اگر لوگ مجھے 75 دن والی روایت پر اور 95 دن والی روایت پر مل کر رو لیں گے تو تیرا اس میں کیا نقصان ہو جائے گا، تیرا کیا چلا جائے گا. اگر لوگ رو لیں دونوں دنوں پر تیرا کیا نقصان ہے. تو اب جو ہے وہ شہزادی کا گویا یہ پیغام ہے کہ دونوں روایتوں کا احترام کیا جائے اور دونوں روایتوں پر جو ہے وہ انسان آنسو بہائے. بس ایک جو ہے وہ حکایت بیان کروں اور میں یہاں سے منزل مصائب سے متصل ہو گیا. علامہ امینی، اگر آپ نے نام سنا ہو، کتاب الغدیر کے مؤلف، 11 جلدوں پر کتاب لکھی ہے اور نہ جانے اس کی پوری ایک تاریخ ہے، بیان کروں گا کسی دن. الغدیر کتاب لکھی، کتنا ثواب ہوگا. انہوں نے ایک چیز بیان کی ہے کہ جو شخص صلوات کے بعد کہتا ہے وعجل فرجہم، وہ میرے ساتھ اس ثواب میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ علامہ امینی صاحب معرفت تھے. مدینہ گئے، جب مدینہ پہنچے تو مدینہ جا کر لوٹ کر آئے تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ امینی وہاں پر کیا دیکھا تم نے، مدینہ میں تمہیں کیا نظر آیا. تو آ کر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت البقیع ویران ہے، روضہ رسول روشن ہے، اور اس طریقے سے چیزیں بیان کرنے لگے. جملہ سنیے گا، کہا گیا کہ امینی ہم نے کسی عام شخص سے نہیں پوچھا، ہم نے امینی سے پوچھا ہے کہ تم نے کیا دیکھا. علامہ امینی زار و قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے. عجیب جملہ کہا مجھے آج بھی مدینے کی گلیوں میں رسول کی بیٹی کے رونے کی آواز آتی ہے، آج بھی مجھے وہ آوازیں سنائی دیتی ہے کہ فاطمہ زہرا رو رہی ہے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. ایک احتمال ہے کہ شاید جنت البقیع میں قبر ہو، پتہ نہیں ہے کہاں ہے شہزادی کی قبر، یہ بھی مصیبت ہے. آپ جانتے ہیں ایک شخص ایران سے آیا، ذاکر تھا، وہ آ کر کبھی جنت البقیع کو دیکھتا تھا، کبھی روضہ رسول کو دیکھتا تھا، پھر جنت البقیع کو دیکھتا تھا اور پھر روضہ رسول کو دیکھ کر ایک جملہ بار بار کہتا تھا، یا رسول اللہ کبھی ایران آئیے گا، آپ کا ایک بیٹا علی رضا ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے اس کا روضہ کتنی شان سے بنایا ہے، اے کاش آپ کی بیٹی ایران آ جاتی، ہم اپنی بچیوں کا زیور بیچ کر آپ کی بیٹی کا روضہ بناتے. یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نے کیا کر دیا، یہ آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے تصور کرو اگر تمہاری ایک انگلی ٹوٹ جائے، فقط ایک انگلی، تو تم کیسے گزارا کرو گے، تمہیں کتنا درد ہوگا. ذرا سوچو 95 دن تک رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی رہی اور رسول کی بیٹی سانس لیتی رہی، ہر سانس پر شہزادی کو تکلیف ہوتی تھی. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. ادادارو ایک حکایت پچھلے سال پڑھی تھی، آج پھر پڑھتا ہوں. ایران میں ایک مجتہد تھے، ان کے پاس جرمنی کی فیملی آئی اور کہا ہم شیعہ ہو گئے ہیں. کہا کیسے شیعہ ہوئے؟
کہا ہماری فیملی میں 3 افراد ہیں، میں ہوں، میری زوجہ ہے اور میری بیٹی ہے. کہا ہمارا ہائی وے پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہا اس ایکسیڈنٹ میں میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. کہا ہم جرمنی میں رہتے تھے، ہم نے دنیا بھر میں علاج کروایا، ہم نے ساری دولت قربان کرنے کا سوچا، لیکن سارے طبیبوں نے جواب دے دیا کہ علاج نہیں ہو سکتا. عزاداروں اگر محسوس کر سکیں، کہا علاج نہیں ہو سکتا. کہا ہمارے برابر میں ایک سیدانی رہتی تھی، ہم احتراماً اسے بی بی کہہ کر بلاتے تھے. وہ ایک دن شام میں مجھے مل گئی اور کہا کہ تمہاری بچی کے کیا حال ہے؟ کہا بڑے تکلیف میں. کہا اچھا میں ملنے آؤں گی. کہا وقت گزرا، وہ ملاقات کے لیے آئی، میری بچی کے پاس گئی، عجیب جملہ کہا بچی حال کیسے ہے؟ کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ دنیا بھر کی دولت دے دو اور اپنا علاج کروا لو تو میں دنیا کی دولت قربان کر لوں گی، لیکن علاج کروا لوں گی. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ مجھے سانس لینے میں بڑا درد ہوتا ہے، میں جب سانس لیتی ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سیدانی نے کہا کہ اچھا ایک خاتون ہے جو تمہارا علاج کر سکتی ہے. کہا کون ہے؟ کہا وہ مدینہ میں رہتی ہیں. کہا اچھا وہ کیسے آئیں گی؟ کہا بس انہیں پکارنا ہوتا ہے وہ آ جاتی ہیں. کہا کیا کہوں؟ کہا کہو یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، کہہ کر پکارو، دل سے کہو گی تو آ جائے گی. وہ سیدانی کہتی ہے، وہ بی بی کہتی ہے میں گھر سے باہر نکلی، میں نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے شہزادی کونین، آپ کو آپ کے رسول کا، آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ ہے، میں آپ کا واسطہ تو دے کر آئی ہوں، اب میری عزت کی لاج رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے. بس عزاداروں کہتے ہیں ابھی اندر سے چیخ بلند ہوئی، میں دوڑ کر دوبارہ اندر جیسے ہی گئی دیکھا کہ وہ بچی شفایاب ہو چکی ہے. میں نے اس بچی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا ابھی ایک برقع پوش بی بی آئی تھی. کہا ان کی علامت کیا تھی؟ نام بتایا؟ کہا نام تو نہیں بتایا، لیکن جب آئی تھی تو ایک ہاتھ پہلو پر رکھ کر آئی تھی، ایک ہاتھ پہلو پر رکھا ہوا تھا. کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے مجھ سے کہا اٹھو اپنے مکان سے، بستر سے کھڑے ہو جاؤ. کہا پھر؟ کہا میں نے کہا میں کھڑی نہیں ہو سکتی، میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے اگر پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے بڑا درد ہوتا ہے، لیکن میں فاطمہ زہرا کہتی ہوں اپنے مکان سے اٹھو. کہا میں نے ان بی بی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے مکان سے اٹھ گئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شہزادی آپ دنیا بھر میں شفا بانٹ رہی ہے، آپ نے لوگوں کے علاج کر دیے، لیکن ہائے رے بی بی آپ کا مقدر، آپ کی پسلیاں ٹھیک نہ ہوئی، مسلمانوں نے بڑا پریشان کیا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. عزادارو جملے سنیے گا، جانتے روایت کے جملے ہیں، اپنے بابا کے بعد شہزادی 7 دن تک گھر میں گریا کرتی رہی، مسلسل گریا کرتی رہی. آپ جانتے نا اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کی ماں چلی جائے تو پہلے دن بہت زیادہ گریا کریں گے، دوسرے دن گریا تھوڑا کم ہو جائے گا، ایک ہفتے بعد اور گریا کم ہو جائے گا، مہینے بعد اور گریا کم ہو جائے گا. لیکن روایت کے جملے شہزادی کا گریا دن بدن بڑھتا جاتا تھا اور کہتی جاتی تھی یا ابتا ہاکذا یفعل بحبیبتک، بابا یہ آپ کی بچی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ 7 دن تک روتی رہی، 8ویں دن بار آئی. جانتے روایت میں کیا جملے؟ وہی تأثر من اذنیہا. شہزادی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ چلتے چلتے شہزادی کئی مرتبہ لڑکھڑا کر گر گئی. قبر رسول پر جا رہی ہے، قبر رسول پر پہنچی، اپنے آپ کو گرا دیا اور آ کر کہتی ہے الہی کل صبری، پالنے والے اب میرا صبر جواب دے دیا گیا ہے. وعجل وفاتی سریعا، پالنے والے اب جلد مجھے اپنے پاس بلا لے. ذرا سوچئے گا تو صحیح فاطمہ پر ایسے کیا مصائب گزرے ہیں کہ اللہ سے موت کا مطالبہ کر رہی ہے. بس عزادارو شہزادی دوبارہ گھر میں پلٹ کر آئی. جانتے عزادارو شہزادی بستر پر ہے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ امیر کائنات گھر میں آئے. کیا دیکھا؟ جناب زینب بیٹھی ہوئی ہے، 5 سال کی بچی ہے، اپنا سر زانوں پر رکھا ہے اور رو رہی ہے. امیر المومنین آگے بڑھے، جناب زینب کو سینے لگایا. کیا ہوا میری بچی، کیا بات ہے؟ جانتے عزادارو کیا کہا؟ جناب زینب نے کہا بابا ابھی انصار کی کچھ عورتیں آئی تھی، واپسی میں باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی، فاطمہ بچنے والی نہیں ہے، اب فاطمہ کا وہ عالم ہے، اب فاطمہ نہیں بچے گی. بابا وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ بس عزادارو امیر المومنین نے بیٹی کو تسلی دی. اتنے میں شیوخ مدینہ آ گئے، آ کر کہا اے علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. ہائے رے نصیب رسول کی بیٹی کا، رونے میں نہ دیا گیا. کہا یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. دن میں روتی ہے ہمارے کام میں خلل پڑتا ہے، رات میں روتی ہے ہمارے نیند میں خلل پڑتا ہے. بس عزادارو امیر المومنین نے کہا زہرا شیوخ مدینہ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو. جانتے جناب زہرا نے کیا کہا؟ کہ اے علی چند دنوں کی مہمان ہوں، لیکن جب تک زندہ رہوں گی اپنے بابا پر روتی رہوں گی. امیر المومنین نے کہا اے شہزادی جیسی آپ کی مرضی. امیر المومنین نے مدینے کے باہر ایک گھر بنوایا جس کا نام بیت الحزن رکھا گیا. جانتے عزادارو صبح صبح امیر المومنین اپنی زوجہ اور دونوں بچوں کو لے کر جاتے ہیں اور بیت الحزن چھوڑ کر آتے ہیں. جانتے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ علی پیچھے پیچھے چلتے ہیں،
زہرا آگے چلتی ہے، حسن دائیں طرف، حسین بائیں طرف۔ آپ نے سنا ہوگا بنی ہاشم کی خواتین کا طریقہ کار تھا کہ بنی ہاشم کی خواتین شوہر کے احترام میں اور شوہر سے پیچھے چلتی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ فاطمہ آگے چل رہی ہے؟ عزاداروں آگے اسے ہی چلایا جاتا ہے جس کے گرنے کا خطرہ ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو، جس کا پہلو زخمی ہو۔ علی زہرا کو آگے آگے چلاتے، ایک طرف سے حسن سہارا دیتے، ایک طرف سے حسین سہارا دیتے۔ بیت الحزن میں شہزادی بیٹھ جاتی، مرثیہ پڑھتی، دونوں بچے گریا کرتے۔ صبت علیہ مصائب، بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی، اگر روشن دن پر پڑتی بابا یہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ شہزادی روزانہ گریا کرتی۔ آخری جملہ زیادہ رو، ایک دن امیر المومنین آئے، کیا دیکھا؟ زہرا کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، بچوں کے چہرے لال ہو رہے ہیں۔ علی کا جگر تڑپ گیا، کہا زہرا کیا بات ہے؟ حسن کیا بات ہے؟ میرے بچے حسین کیا ہوا؟ تمہارے چہرے سرخ کیوں ہیں؟ دونوں بچوں نے اشارہ کر کے کہا جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر فاطمہ گریا کیا کرتی تھی، ارے مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ فاطمہ دھوپ میں بیٹھ کر اپنے بابا پر گریا کرتی رہی۔ عزاداروں یہی مصائب کربلا میں بھی ہوئے۔ یہاں فاطمہ کو دھوپ میں بٹھا کر رلایا گیا، وہاں کربلا میں 3 دن تک حسین بے گورو کفن تپتی ریتی پر پڑا رہا۔ ارے نہ کوئی دفنانے والا تھا، نہ کوئی کفنانے والا تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ہمارے ناسوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے مالک ایام فاطمیہ جاری ہیں، میرے مالک ہمارے آنسوؤں میں مزید اضافہ فرما، جیسے حق ہے میرے مالک ویسے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شہزادی کونین کے قلب مطہرہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ماتم جناب سیدہ۔